بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا چوری کرنے والے شخص سے توبہ کروائی جائے گی؟ یہ ہے ہمارا آج کا حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود، باب ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے 3612ویں حدیث کتاب میں اور تیسری ہے باب میں۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: وعن ابی امیۃ المخزومی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بلص فقد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخالك سرقت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يعترف، فأمر به فقطع وجيء به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله وتب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه ثلاثا، رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی هكذا وجدت في اصول الاربعة وجامع الاصول وشعب الایمان ومعالم السنن عن ابی امیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث مبارکہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الحدود اور 8واں باب ہے حد میں ایسی بات کی تلقین کرنا جس سے حد جاری ہوتی ہو، حد جاتی رہے۔ 4380ویں حدیث ہے۔ یہی حدیث ہمیں ملے گی سنن نسائی میں 4881، سنن ابن ماجہ میں 2597 میں۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اور بہت ساری کتابوں میں ہے اور اس کے ضعیف اور صحیح ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل میں ضعیف قرار دیا۔ امام ذیلی نے نصب الرایہ میں لکھا کہ اس کی سند میں ابو المنذر مجہول ہے، لیکن اس کے 2 اور بھی طرق موجود ہیں۔ پھر اسی کے بارے میں شیخ شعیب الارناؤط تخریج سنن ابی داؤد میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ اور اسی حدیث کے بارے میں معزز خواتین و حضرات، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سند قابل حجت ہے۔ پھر اسی طرح اس حدیث کے بارے میں امام ابن الملقن نے تحفۃ المحتاج میں فرمایا کہ یہ حدیث یا تو صحیح ہے اور یا حسن ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس کے بہت سارے حوالہ جات ہیں۔ امام عینی کے نخب الافکار ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے قابل حجت ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا ابو امیہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے چوری کا اقرار کیا تھا، لیکن اس کے پاس چوری کا سامان نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم نے چوری نہیں کی۔ اس نے اقرار کیا۔ آپ نے 2 یا 3 بار اس بات کو دہرایا کہ آپ نے چوری نہیں کی، لیکن وہ ہر بار اعتراف کرتا رہا۔ آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب اسے لایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تلقین کی کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ اس نے کہا جی میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جہاں تک تعلق ہے کہ اس کی سند کا، کہ اس میں جناب ابو المنذر الغفاری ایک راوی ہے، مجہول ہے، یہ بات درست نہیں۔ حافظ ابن حجر امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس راوی کو مقبول قرار دیا ہے اور کسی راوی پر کوئی اتنی بڑی جرح نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص قابل حد جرم میں خود اقرار کر رہا ہو تو اس سے اس انداز سے بات کی جائے کہ وہ منحرف ہو جائے، کیونکہ مال تو ہاتھ لگا ہی نہیں، اور اس کو حد نہ لگے۔ اور حد لگنے کے بعد بھی مجرم کو توبہ اور استغفار کی ترغیب دینی چاہیے، تاکہ اگر وہ ظالم اپنے جرم کو درست سمجھتا ہے تو اسے اپنے کیے پر ندامت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔